ہوگی، پینا ہے آپ کو خود پینا ہے، پینے والے بھی ہیں پلانے والے بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، شراب بھی ہم ایسے پلائیں گے کیسے کہ ہم خود اتر کے پلا رہے ہیں تمہیں۔ رب جب پلائے گا تو وہ شراب کیا ہوگی؟ یہاں نہ پیو، یہاں حرام ہے، یہاں انتظار کر لو، وہاں خود فرشتے پلائیں گے، اور وی آئی پی ایک طبقہ ہوگا نا، وہ طبقے کو خود اللہ پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ایسی شراب وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، جس کے اندر کیا ہے تسنیم کی آمیزش ہوگی، یعنی تسنیم ایک نہر ہے جو خاص طور پر آئے گی جنتیوں کے لیے، اور اس کا مزاج ہوگا وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، جو اللہ کے قریب ترین بندے ہوں گے وہ پئیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ اس کے اوپر مہر لگی ہوئی شراب ہوگی، یعنی کتنی بھی قیمتی شراب پی لو جی، قیمت اور برانڈ کیسے معلوم ہوتا؟ اس کے مہر سے معلوم ہوتا۔ آپ کو کھلی ہوئی باٹل دیں گے تو آپ نہیں خریدیں گے، آپ کیا ہے کوکو کولا ہو یا کوئی بھی مشروبات ہو، آپ جا کے دکان میں خریدیں، آپ کو وہ کھولی ہوئی باٹل اٹھا کے دیتا ہے فریج سے، آپ لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ جب تک آپ مہر لگی ہوئی سیل نہیں لیتے آپ نہیں بولتے اس کو نیا، اور وہ مہر بھی اگر برانڈڈ ہو، ہائی برانڈ کی ہو تو اتنی قیمت لگتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے شراب کی جو بوتل آپ کو دی جائے گی وہ ایسے ہی اوپن نہیں ہوگی، ختامہ مسک، خوشبو جو مسک ہے، کستوری جو ہے، اس کی دراصل کیا ہے اس پر سیل لگی ہوگی جو ہم پیش کریں گے اس کو، اور اس کے اوپر تسنیم سے جو آ رہی تھی نہر اس کا مزاج بھی ہوگا، یعنی سائڈ ڈش۔ شراب پیتا ہے نا بندہ، خالی پیتا، اچار لے لیتا، کہتے بھی کھارا آئٹم لے لیتا، کیا کہتے ہیں نشے کو دوبالا کرنے کے واسطے، بعد میں پوچھ نہیں جاتی مولوی صاحب تم نہ تجربہ آئے گا، بول کو مجھے تجربہ گربہ نہیں باوا، نہیں سمجھے، کل سمجھ کے ہنس لینا، ہم نے پڑھا ہے دیکھا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مزاج جو دراصل کیا ہے مہر لگی ہوئی شراب ہوگی، اس میں بھی ہم اور دوبارہ کرنے کے لیے تسنیم کی نہر سے لا کے اس میں جوڑیں گے، گویا کہ دوبارہ ہو جائے گا نشہ، اور یہاں پی لیا تو ہوش گیا، کیا کرتا اس کے بعد؟ کپڑے بھی نکال ڈالتا، خیر بھی کرتا، لڑکتا بھی، گرتا بھی، پورے بے حیائی کاما کرتا، اور بعد میں اس کو بتایا جب شراب پی کو کیا کرائے گا تو شرمندہ ہوتا۔ جنت کی شراب ایسی نہیں، آپ کو سر درد بھی نہیں آئے گا، شرابًا طہورا، مزہ ایک ایک گھونٹ میں بدلے گا، ایک ایک گھونٹ میں بدلے گا، ایک ایک گھونٹ میں بدلے گا، پیے جائیں گے پیے جائیں گے پیے جائیں گے، اور کوئی بےہودہ کام نہیں، لغو ولا تأثیم، نہ گناہ کا کام نہ لغو کا کام، مزہ ہے۔ یہ چیز کیا ہے ہم یہاں دے رہے ہیں، یہاں رکو۔ اسی طرح کیا ہے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم دراصل انہیں کیا ہے آنکھوں والی حوروں سے بیاہ کریں گے۔ آپ پوچھیں گے آنکھوں والی حور بولے تو کیا اندھی حوریں بھی رہتے کیا؟ آنکھوں والی حور بولے تو اندھی حور بھی رہتی کیا؟ نہیں نہیں نہیں، اصل میں آنکھوں والی حور اس وجہ سے بولا اللہ کہ انسان کے عضو میں سب سے خوبصورت ترین عضو کیا ہے پتہ ہے؟ آنکھ ہے، آنکھ ہے، آنکھ کی اصل خوبصورتی ہے سب سے زیادہ۔ اسی وجہ سے ہمیشہ میں خواتین سے کہتا ہوں کہ پردہ کرتی ہیں اور نقاب لگاتی ہیں اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں، انہیں دیکھتا نقاب پہن کو تو اتنی خوبصورت ہی نہ آنکھیں، اندر کیا رنگی نہیں دیکھتا۔ تو ایسا برقع پہننا چاہیے جس میں کشش نہ ہو، اندر کا لباس کیا ہے 500 روپے کا، اوپر کا برقع کیا ہے 5000 روپے کا، ہاں اس میں بیل بوٹے لگے ہوئے ہیں، ریشم کے کیا تار لگے ہوئے ہیں، پھر اس کے اوپر سے وہ جو باندھتی نا اور نقاب، تو یوں لگتا کہ کیا ہے کہ پری ہے، کہ اب اندر کیا ہے جی اور زیادہ، نہیں نہیں نہیں، نقاب اصل اور برقع اسے بولتے ہیں جو آپ کی زینت کو چھپا لے، معمولی کپڑے ہونے چاہیے۔ اور اس زمانے میں وہ جو پہلا ہوتا تھا نا، ہمارے دور کا برقع میں نے دیکھا تھا، ہمارے امی والدہ ماجدہ کا، اور وہ ایسے نہیں ہوتا تھا،
وہ اوپر پورا ڈالتے تھے. آج فیشن ہو گیا یوں دکھانے کا, پٹی بیچ میں آنے کا. حالانکہ پرانے زمانے کا نقاب کیا ہوتا تھا, ایسا نہیں ہوتا تھا, وہ اوپر سے ڈال لیتے تھے, بلکہ پورا کیا ہے چادر ہوتی تھی, ہاں ذرا باریک ہوتی تھی تاکہ دیکھ کے چل سکے. اس میں وہ خوبصورتی نہیں تھی جو آج کل کے پردے میں ہے. آج کل کے پردے تو کیا ہے, بڑے ہی کیا ہے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں, آنکھیں اور خوبصورت ہو جاتی ہیں اس میں. اللہ نے خاص طور پر حوروں کے سلسلے میں آنکھوں کا ہی ذکر کیا ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, آنکھوں والی حوریں. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے خوبصورت ترین آنکھیں کس کی ہیں؟ جنت کا ذکر سن کے بھی نیند آ رہی, بولے تو میں کہاں جانا سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو بتاؤں دنیا میں سب سے خوبصورت ترین آنکھیں کس کی ہیں؟ بولو کس کی ہیں؟ انہوں نے سوچ رہے میری بیوی کتنا ہے, کہیں کو ان کو معلوم ہوا بول کے, ہے نا. نہیں میں مخلوقات میں پوچھ رہا ہوں, مخلوقات میں, اللہ کے مخلوقات میں خوبصورت ترین. جی ہاں, ہرنی آنکھیں. ہم خوبصورت میں پڑھتے ہیں, اس کی آنکھیں کیا تھی, ہرنی جیسی تھی. ہرنی آنکھیں, ہرن کی آنکھیں سب سے خوبصورت ترین آنکھیں ہیں مخلوقات میں. اللہ نے وہی نشان دیا اصل میں کہ جو وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ہے, اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ہم انہیں ہرنی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے. عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں. عموماً سوال ہوتا ہے کہ جب یہ ہے مردوں کو, وہ ہے مردوں کو, حوریں ہیں مردوں کو, فلاں ہیں مردوں کو, تو عورتوں کو کیا ہے مولوی صاحب؟ ہاں, یہ عموماً سوال ہوتا ہے. اللہ ان کو بھی ایسے ہی نہیں رکھے. ان کی سب سے بڑی عظمت تو وہ ہے, پہلی چیز جو وہ خواہش کریں گے وہ ملے گا. یہ تو جنت کا اصول ہے. جو جنت میں داخل ہو گیا نا, اللہ ان کے بارے میں فرمایا کہ جو وہ خواہش کریں گے ملے گا, خواہ وہ عورت ہو کہ مرد. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ان کے نفس کے اندر جو خواہش اٹھے گی, ہم ہر جنتی کو اس کی خواہش پورا کریں گے. تو ایک آدمی پوچھا کرتے, مولوی صاحب میں سگریٹ پیتا, جنت میں سگریٹ بھی ملیں گا کیا؟ پوچھا کرتے. انہوں بولے کرتے, ہو بابا سگریٹ ملیں گا لیکن جلانے جہنم کچھ جانا, بولے کرتے. بہرکیف اس وقت جو خواہش ہوگی وہ ملے گا. ایک نمبر اصول. نمبر 2, حور عین کا ذکر کیا لیکن غلمان کا ذکر عورتوں کے لیے کیوں نہیں کیا قرآن؟ عورتوں کو پھر کیا ملے گا؟ تو یاد رکھیے عورتوں کو ہمیشہ اسلام نے پردے میں رکھا, اور عورتوں کو شوہر ملیں گے, یہ بولنا ہی کیا ہے بے حیا بات ہے. ایک مرد کو خود دنیا میں بھی 4 عورتیں رکھنے کا ہے, اور جنت میں تو بہت سے ملیں گی. یہ کوئی کیا ہے فحش بات نہیں ہے. ایک عورت کو 4 شوہر ملیں گے بولے تو عجیب لگتا ہے نا, دل مانتا نہیں. اس وجہ سے اللہ نے یہ بے حیا بات ذکر کہیں نہیں کی کہ ان کو کیا ملے گا, لیکن اصول بتا دیا کہ ہر خواہش انہیں ملے گی, جو خواہش بھی ملے گی. لیکن تصریح جیسے ہمیں ملے گی حور عین, ویسے کیوں نہیں کیا؟ اصل میں عورت کو زیادہ شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. عورت کو جس طرح مرد کو زیادہ عورتیں ملنا اس کی دلچسپی ہے, عورت کو اس کی حسن کی تعریف اور وہ خود حور پری بن جائے یہ اس کی تعریف ہے. عورت کو زیادہ مرد مل جائے یہ خواہش نہیں ہوتی. عورت کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی؟ مرد دیکھے تو پاگل ہو کے دیوانے بن کے گر جانا. اصل چیز اس کی خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے, وہ خواہش ہوتی ہے عورت کو. تو اللہ نے وہ ذکر برابر کیا. فرمایا, ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں, یہ پوری عورتوں قیامت تک مومنہ عورتیں جتنی بھی آئیں گی ان کی طرف سے اللہ رحم کرے ان پر, حضرت ام سلمہ پر, کہ انہوں نے سوال کر کے حل کر دیا. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں ان لوگوں کو تو ملے گی حور, اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور حور دراصل زیادہ عزت والی ہے, یا ہم
جو جنتی عورتیں بنیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ، حور تو وہ ہے جو اللہ کے کن سے پیدا ہو گئی، یعنی یہ وہ مخلوق ہے